عزیز طلباء و طالبات، آج میں آپ کو ترکیب نحوی کرنا سکھاؤں گی۔ امتحانی نقطہ نگاہ سے جو آپ کو جملہ دیا جاتا ہے، یا تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ دونوں جملے جملہ خبریہ کی اقسام ہیں، کیونکہ دونوں میں خبر دی جاتی ہے۔ ویسے تو جملہ اسمیہ کے 4 اجزاء ہوتے ہیں اور جملہ فعلیہ کے بھی 4 اجزاء ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو آج صرف 3 اجزاء کے بارے میں بتاؤں گی، کیونکہ اگر پیپر میں اگر آپ 3 اجزاء بھی لکھ دیتے ہیں تو آپ کو نمبر پورے مل جاتے ہیں۔ ساتھ آپ نے یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے، یہ آپ نے اس کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جملہ اسمیہ کے لیے میرے پاس موجود ہے مثال ناہید خوبصورت ہے۔ اس میں نے جملہ اسمیہ کے اجزاء بتائے ہیں، جو یہاں پر 3 ہیں، لیکن جب 4 بتانے ہوں گے تو اس کے لیے میں آپ کو الگ ویڈیو بنا کر اس میں آپ کو بتاؤں گی۔ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا آسان کر کے سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ بنیادی 3 اجزاء کے بارے میں پتہ چل جائے۔ ناہید اس میں مبتدا ہے۔ مبتدی وہ ہوتا ہے جو ابتدا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو سمجھیں کہ یہاں پر جملے کی ابتدا ناہید سے ہو رہی ہے۔ ناہید یہاں پر مبتدا ہے اور ناہید اسم بھی ہے۔ اگر آپ مبتدا کی جگہ اسم بھی لکھ دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ خوبصورت اس میں خبر ہے اور ہے اس میں فعل ناقص ہے۔ ترکیب نحوی اصل میں جملے کے اجزاء کو الگ الگ کر کے اس کو نحوی اعتبار سے بتانا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے اور فعل ناقص میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں گی کہ ہے اس لیے فعل ناقص ہے کہ ہے میں زمانہ پایا گیا ہے، لیکن اس میں کام کا کرنا اور ہونا نہیں پایا جاتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فعل میں کام کا کرنا اور ہونا بھی پایا جاتا ہے اور زمانہ بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس میں صرف زمانہ ہے اور کام کا کرنا اور ہونا موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسا فعل ہے جس میں کمی ہے، جس میں نقص ہے۔ کیا نقص ہے؟ کہ اس میں صرف زمانہ ہے، کام کا کرنا اور ہونا نہیں ہے۔ دوسرا ہے ہمارے پاس جملہ فعلیہ، جس کی مثال ہے آمنہ نماز پڑھتی ہے۔ آمنہ ویسے تو اسم ہے، لیکن یہاں پر چونکہ آمنہ کام کر رہی ہے اس لیے آمنہ فاعل ہے۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، جو کام کر رہا ہو، کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہو۔ نماز اس میں مفعول ہے۔ مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کوئی کام کیا گیا ہو، اور پڑھتی ہے اس میں فعل تام ہے۔ جس طرح ہے جو ہے وہ فعل ناقص تھا، اسی طرح پڑھتی ہے فعل تام ہے۔ اس لیے یہ ایک مکمل فعل ہے جس میں کام کا کرنا اور ہونا بھی پایا گیا ہے اور ساتھ ہی اس کے زمانہ بھی پایا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ترکیب نحوی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ابھی میں نے اس کے 4 اجزاء کی نشاندہی اس لیے نہیں کی تاکہ آپ مشکل میں نہ پڑ جائیں اور آسانی سے ترکیب نحوی کرنا سیکھ لیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اگر آپ 2 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، اگر آپ جملہ اسمیہ بھی لکھ دیں، اگر مطلب جملہ اسمیہ ہے تو آپ لکھ دیں کہ جملہ اسمیہ ہے، اور اگر وہ جملہ فعلیہ ہے تو آپ لکھ دیتے ہیں جملہ فعلیہ، اور ساتھ ہی 3 اجزاء لکھ دیتے ہیں تو آپ کو پورے نمبر مل جاتے ہیں۔ اب آپ نے کیسے پتہ لگانا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ جملے کے دونوں حصے اسم ہیں تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ناہید بھی اسم ہے اور خوبصورت بھی اسم صفت ہے، تو دونوں حصے چونکہ اسم ہیں اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہوا۔ اور یہاں پر جملہ فعلیہ میں آمنہ تو اسم ہے لیکن دوسرے حصے میں کام ہو رہا ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اچھی طرح یہ ترکیب نحوی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔